السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اپنی ویڈیوز میں روحانی علاج کے حوالے سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جن بھی گھروں میں کوئی روحانی مسئلہ ہے، نظر کا معاملہ ہے، جادو کا ہے، سائے کا ہے، حسد کا ہے، تو گھر میں بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں۔ جتنے ناظرین ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے امراض سے، خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ تو ناظرین، آج کی ہم ویڈیو میں نظر اور حسد کے حوالے سے گائیڈ کریں گے کہ نظر اور حسد کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، کسی کو نظر لگی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ حسد کا مسئلہ ہے؟ تو اس حوالے سے 11 علامات ایسی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ جو 11 علامات ہم بیان کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی علامت، کوئی نشانی اگر کسی کے اندر موجود ہے، کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نظر یا حسد ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر یہ بات سمجھنی چاہیے، جس بھی شخص کو نظر لگی ہوتی ہے یا اس پر حسد ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو معاملہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اس کے کندھوں پر وزن رہتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کوئی بوجھل چیز اٹھائی ہوئی ہے، کندھے بھاری رہتے ہیں، اور پھر ہر وقت گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ کمر میں بیٹھا ہوا ہے، پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، لیکن اس کی گھٹن ختم نہیں ہو رہی۔ وہ کہتا ہے کمرے کا دروازہ کھول دو، مجھے باہر نکلنے دو، مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ کسی بھی جگہ پر اس کو سکون نہیں ہوتا، گھٹن رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے ڈر لگتا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھ کر اس سے بات نہیں ہوتی، خوف ہوتا ہے، کیا میں کسی سے بات کر سکتا ہوں؟ خود اعتمادی والی کیفیت نہیں ہوتی، ڈر، خوف رہتا ہے، تنہا کہیں بیٹھ نہیں سکتا، لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں خوف آتا ہے کہ میں بولوں گا پتہ نہیں میں بات بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو انجانا سا خوف ہے، یہ بھی عموماً ایسے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ جن کو نظر یا حسد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اچانک قبض کا ہو جانا، اچانک موشن لگ جانا، اچانک ایسا ہو گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اچانک سے پیٹ کا خراب ہو جانا، یہ بھی علامت نظر یا حسد کی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ٹانگوں کے اندر درد کا رہنا، ہر وقت بلا وجہ دوائی لینے کے باوجود، علاج کروانے کے باوجود اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹانگوں میں درد ہے، اٹھنے کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے، سوتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے، ہر وقت جیسے جسم ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگوں کے اوپر جیسے کسی نے کوئی مارا ہو، ایسی کیفیت بن جاتی ہے، درد رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب قرآن مجید پڑھا جائے، جمائیاں آتی ہیں بہت زیادہ، قرآن کی تلاوت سنتے وقت جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی پر اگر دم کیا جاتا ہے، دم کے دوران اس کے ساتھ یہ کیفیت بن جاتی ہے، جمائیاں بہت زیادہ آتی ہیں۔ جیسے نماز شروع کی، ساتھ ہی جمائیاں آنا شروع ہو گئی، نماز ختم ہوئی تو جمائیاں ختم ہو گئی، تلاوت چلنا شروع ہوئی تو جمائیاں شروع ہو گئی، تلاوت جیسے ہی ختم ہوئی بالکل ٹھیک ہے، جیسے اس کو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے گھٹن کا محسوس ہونا، ہر وقت ایک گھٹن ہے، ایک گھبراہٹ ہے، دل گھبراتا ہے، یہ بھی کیفیت، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یہ بھی کیفیت اس مریض کے ساتھ عموماً ہوتی ہے
جو نظر یا حسد کا مریض ہے تو دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور اسی طرح سے عورتوں کے بالوں کا گرنا شروع ہو جانا، علاج کروانے کے باوجود فرق نہیں پڑتا، جتنا بھی علاج کرواتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو ایسی اگر کسی کے ساتھ کیفیت چل رہی ہے تو اس کو معاملہ نظر کا ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین مجھے یاد ہے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میری ہمشیرہ ہیں، ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت اچھے ان کے بال تھے، ان کے بال بہت گرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے، کہنے لگے کہ ہم نے کئی معالجین کے پاس جا کے دیکھا، کوئی کہتا ہے اس کو سایہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسے جادو کے اثرات ہیں۔ میں نے کہا ان دونوں کیفیات میں سے مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ نہ جادو کا مسئلہ ہے نہ جنات کا سایہ ہے، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس پر نظر یا حسد کا مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے فون پہ میری جب بات کروائی تو میں نے اس بیٹی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، تو جب اس نے بتایا کہ دیکھیں جب کسی جگہ پر، کسی شادی کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر میں اگر اپنے بال کھول دوں، میرے بال اگر کھولے ہوئے ہوں تو ساتھ میری طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ نظر اور حسد کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ حسد، نظر اور جادو میں یہی فرق ہے، جادو کے اثرات آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو نظر اور حسد کا معاملہ ہے، بندہ بالکل صحیح کھڑا ہوا تھا، اچانک گرا، بے ہوش ہو گیا، بالکل ٹھیک تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی کو لایا گیا اور وہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو لایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ نہا رہے تھے اور اچانک بے ہوش ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا وہاں پر کوئی اور صحابی آئے تھے، کوئی اور شخص آیا تھا؟ کہا جی فلاں صحابی آئے تھے۔ انہوں نے آگے کیا کہا تھا بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا جسم تو بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی، بس وہ اتنا کہہ کے چلے گئے اور یہ بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا جو اس کے بارے میں یہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے بلوایا اور آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرتے، آپ نے ڈانٹا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ غسل کرو اور اپنا غسل کا پانی ساتھ لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے، جا کر انہوں نے غسل کیا اور لا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا پانی حضرت سہل پر انڈیل دو۔ جب ان پر پانی ڈالا گیا تو فوراً ہوش میں آ گئے۔ تو ناظرین یہ علامات جو ہم نے بیان کی ہیں، اگر کسی کے اندر یہ موجود ہیں، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ چل رہا ہے تو جادو کی طرف فوراً نہ جائیں، ہم فوراً سائی کی طرف نہ چلے جائیں، بلکہ نظر حسد کا معاملہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مزید اپنی ویڈیوز کے اندر گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، آگے شیئر کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے، لوگوں تک یہ باتیں پہنچ سکیں، اور ہم یہ جو نیکی کا ایک کام ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کی تکلیفوں سے، خواہ روحانی ہو یا جسمانی، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔